بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنائے جا رہے ہیں۔ فرمایا ایک صاحب نے طریق باطن کی پریشانیوں سے متاثر ہو کر مثنوی شریف کی بحر میں منظوم خط مجھ کو لکھا تھا۔ میں نے جواب دیا، مثنوی ہی کا یہ شعر لکھ دیا جو سارے خط کا جواب ہو گیا۔ دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیہودہ بہ از خفتگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے بعد والا ملفوظ اس کی وضاحت کر دے گا۔ فرمایا ابھی میں نے بیان کیا کہ انسان کو کوشش اور سعی میں لگا رہنا چاہیے۔ سلوک جو ہے وہ لگے رہنے کا نام ہے اصل میں۔ طریق باطن، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا جو راستہ ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ لگے رہیں، ہم کام کرتے رہیں۔ تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، مگر بندہ چھوڑے نہیں۔ اصل یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ لگا ہوا ہے کیا نہیں ہے کام سے، لگا رہتا ہے کہ نہیں لگا رہتا۔ فکر ہے، دھن ہے، کام نہیں ہونے کی شرمندگی بھی ہے، احساس بھی ہے، افسوس بھی ہے۔ بہت لمبے لمبے پلان کر کے، بڑے بڑے منصوبے بنا کے، بہت ارادے کر کے، بہت عزائم کر کے بعض مرتبہ آدمی ہوتا ہے، خاک بھی نہیں ہوتا، پھر کچھ سب مٹی میں مل جاتا ہے۔ لگتا ہے بہت کچھ کروں گا اور پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر ہے، بندے سے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ فکر میں رہے، طلب میں رہے، فکر میں رہے، کوشش میں رہے، دھن میں رہے، دھیان میں رہے۔ بے فکری جو ہے وہ محرومی ہے، بے طلبی جو ہے وہ محرومی ہے۔ طلب اور فکر ہے تو محرومی نہیں ہے، محروم ہو کر بھی۔ چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے سے جو دوری والا احساس ہوتا ہے سالک کو، یہ ہو گیا اس کا مطلب میں دور ہوں، وہ ہو گیا اس کا مطلب میں دور ہوں، وہ ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ میں تو ان کے قریب جا نہیں سکتا، نزدیک ہو نہیں سکتا، یہ ایک بہت بڑا بعض مرتبہ بےہودگی کا سبب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پھر محبت کم ہو جاتی ہے، کشش کم ہو جاتی ہے، اور وہ حجاب اکبر ہے، وہ ہے سب سے بڑی مصیبت۔ وہی جب مایوسی ہو گئی، کام کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا آدمی لگا رہے؟ جو آدمی لگا ہوا نہیں ہے وہ بھی میرے جیسے ہی ہے، میں لگ کے بھی اس کے جیسے ہی ہوں، کیا ضرورت ہے لگے رہنے کی؟ تو یہ ہے نقصان دینے والی چیز، کیونکہ اس کو اصل میں معرفت نہیں ہے پوری، اس وجہ سے ایسی فیلنگ ہے۔ معرفت کے کمال میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ صرف مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ کس سے کیا صادر ہو رہا ہے، بقیہ صدور ان کے منشے کا ہوتے رہتا ہے، وہ اس سے وہ صادر کرانا چاہ رہے ہیں، اس سے وہ نکلوا رہے ہیں، اس سے وہ کروا رہے ہیں، اس سے وہ کروا رہے ہیں، اس سے وہ کروا رہے ہیں، کسی سے نماز پڑھوا رہے ہیں، کسی سے نماز چھوڑوا رہے ہیں، کسی سے توبہ کروا رہے ہیں، کسی سے توبہ توڑوا رہے ہیں، کسی پر فضل ہے، کسی پر محرومی ہے، کسی کو دین کی توفیق دی ہوئی ہے، کسی کو دنیا کی توفیق دی ہوئی ہے۔
کوئی دنیا میں آگے چلے جا رہا باعتبار شرع کے ہر ایک اپنے اپنے انجام کو پہنچے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کو توفیق اسی چیز کی ہوتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، وہی کرے گا، وہ جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے وہی کرے گا، جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہی کرے گا، اور جو وہ کرے گا اس کا جو نتیجہ ہے وہ اسی لیے پیدا ہونے کی علامت ہے۔ یہ کر رہا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، یہ بتایا گیا پیغمبروں کی زبانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو پھر وہ اس نتیجے کے لیے بھی پیدا ہوا ہے، وہ اس کام کے لیے اور اس کے یہ نتیجے کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اپنے اندر جو آدمی محسوس کرتا ہے وہ پھر خوف و رجا والی کیفیت میں لاتا ہے بندے کو، بھائی میں یہ کر رہا ہوں، یہ ٹھیک چیز ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس کے لیے بھی ہوں۔ ارے یہ کیا بھائی، اب خوف ہے، ڈر ہے، معافی ہے، کبھی نیک توفیق ہو گئی تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں اس کے لیے بھی پیدا ہوں، ایک رجا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان رجا اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، امید کے درمیان اور ڈر کے درمیان۔ صرف امید کوئی باندھ کے رہ جائے وہ بھی غلط ہے، صرف ڈر کے کوئی رہ جائے وہ بھی غلط ہے، دونوں کیفیتوں کے بیچ میں ہوتا ہے بندہ، وہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ کیونکہ صرف ڈر ہو جائے، رجا نہ رہے تو پھر مایوسی آ جائے گی، مایوسی کفر ہے۔ صرف رجا رہ جائے، خوف نہیں رہے گا تو اسے زندقہ آ جائے گا۔ زندقہ کہتے ہیں کہ نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جائز کی نہ ناجائز کی، کسی جگہ پر کسی موقع پر کوئی خوف خدا کا احساس نہیں ہے، اس میں زندقہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ انسان کو کوشش اور سعی میں لگا رہنا چاہیے، چاہے نتیجہ مرتب ہو یا نہ ہو، نتیجے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ نتیجہ مرتب نہیں ہونا ہی نتیجہ مرتب ہونا ہے۔ وہ کیوں؟ نتیجہ مرتب ہونے میں نقصان تھا تو تیری بھلائی کے لیے نتیجہ مرتب ہونے نہیں دیا، اگر ہو جاتا تو نقصان اٹھاتا، نہ مرتب ہو کے فائدے میں رہا، اور فائدے میں وہی رہتا ہے جس کی جو ہے کوشش قبول ہوئی، کہ اس کو فائدے میں رکھا جاتا ہے، اس کو نقصان سے بچایا جاتا ہے۔ تو جس نتیجے کو ذہن میں رکھا ہوا ہوتا ہے بندہ، اس نتیجے کا مرتب نہ ہونا بھی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، مرتب ہونے میں بھی نہیں ہونے میں بھی، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر کوشش کا، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انفرادی ہو کہ اجتماعی ہو، اپنی ہو یا پرائے کی ہو، ہر کوشش کا جو نتیجہ اور رزلٹ ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان والے کے ساتھ میں حکمت جو ہوتی ہے وہ اس کے فیور میں ہوتی ہے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے۔ بے ایمان کے ساتھ اللہ پاک کی جو حکمت سامنے آئے گی اس میں مہربانی ہونا اور فیور ہونا ضروری نہیں، لیکن ایمان والے کے ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں حکمت شامل ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے فیور میں ہوگی، کیونکہ ایمان والے کو چاہتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور ولی بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں الذین آمنوا میں اطلاق ہے، بہت مخلص اچھے پکے بندے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو آ گیا فولڈر میں داخل حدود ایمان کے دائرے میں جو رہتا ہے اس کو ولایت حاصل ہے، اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں۔ ولایت عامہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ سے ایک تعلق ہے، ایک لنک ہے۔
اور یہ باقی رہنا بہت بڑی بات ہے. ڈوری رہے گی لگی ہوئی، یہ ڈوری جہنم میں لٹکنے دے گی نہیں، اس کو نکال لے گی ڈوری. یہ ڈوری جو ہے جہنم میں لٹکے رہنے نہیں دے گی. اگر ڈبکی کھا بھی گیا، ایک آدھ مرتبہ ڈبایا بھی گیا تو رہے گا نہیں اس میں، وہ نکل آئے گا اس میں سے. اس لیے کہتے ہیں چاہے نتیجہ مرتب ہو یا نہ ہو، نتیجہ ہے نہیں ہمارے قبضے میں. بہت کوشش کرنے کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کچھ بھی کوشش کرنے کے باوجود نتیجہ نکل جاتا ہے. کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے جو آدمی کے ذہن میں ہوتی ہے. اس پر مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا. 1857 کے مشہور ہنگامے سے کچھ علماء علیحدہ بھی ہو رہے تھے اور بعض شریک بھی ہو گئے. وہ انجام کار ان کو ناکامی ہوئی. اس کے متعلق نانوتے کے ایک شیعی مجتہد نے مولانا مظفر حسن صاحب پر طعنا کیا کہ بھلا اس شورش سے کیا فائدہ ہوا. مولانا نے جواب میں سودا کا یہ قطعہ پڑھا: سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. ہمارے حضرت حاجی صاحب سے بھی کسی نے اس قسم کا اعتراض کیا تھا تو حسب ذیل جواب عنایت فرمایا تھا. یہ جواب صوفیانہ ہے. سحر بلبل حکایت باصبا کرد کہ عشق گل بما دیدی چاہا کرد، غلام ہمتیں آنازنینم کہ کار خیر بے روئے وہ ریا کرد، منت بیگانہ نگاہ ہرگز نہ نالم کہ بامن آنچے کردہ آشنا کرد. جو کام مجھے کرنا تھا وہ میں نے کیا، غلامی کی حیثیت سے کرنا تھا، غلامی کی حیثیت سے کر دیا. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے اسے کیا بھائی. یہ غلام ہے، غلام کو جو کام لگا دیا وہ کام اس نے کر دیا. نہ اس میں کچھ دیکھنا تھا نہ ریاکاری تھی. نتیجے کہ ہم ذمہ دار ہیں نہیں، نتیجے کہ ہم مکلف ہیں نہیں، پہلے کام میں لگے رہے. عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے. صوفیہ نے فرمایا کہ جو بندہ لگا رہتا ہے اس کے ساتھ محرومی نہیں ہے، وہ محروم نہیں ہوگا کبھی. اب جس خاص چیز کی توقع اور آرزو بندہ رکھتا ہے، جیسے ولایت خاصہ ہے، اب آدمی سلوک میں لگا ہوا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا منشا یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے اس کو تعلق خاص ہو جائے، اللہ کی ولایت مل جائے، بزرگی میں سے کچھ حصہ مل جائے. آدمی یہ تو نہیں چاہتا کہ میں بڑا کہلاؤں، بڑا بنوں، چونکہ یہ چاہنا تو بزرگی کے خلاف ہے. لیکن مقصد جو منشا اس کا وہ ہے، جو ولایت کا حاصل ہونا ہے، وہ ہوتی ہے آدمی کے ذہن میں کہ وہ حاصل ہو. اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں. بندہ اگر لگا ہوا ہے اور اس کی رکاوٹیں اس کے ساتھ میں جا نہیں رہی ہیں، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ مرنے کے وقت ولایت دے کے اٹھایا جاتا ہے. لگا ہوا تھا لیکن رکاوٹیں لگی ہوئی تھی، رکاوٹ ہونے سے چیز آ نہیں رہی تھی وہاں پہ. تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے وقت میں ولایت دے دی جاتی ہے، ولی بنا کے اٹھا لیا جاتا ہے. اب رکاوٹ نہیں رہیں گی نا، اس کو دور کرنے والی چیز، اس کو ہاتھ کاٹنے والی، ہٹانے والی چیز نہیں رہیں گی. اب مقصود کیا تھا؟ ولایت خاصہ کا مل جائے، وہ مل گئی. اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا سلوک ہوگا، اسی اعتبار سے درجات ہوں گے. ساری زندگی میں بھی نہ ملی، آخر میں بھی مل جائے، آخری لمحے میں مل جائے، برا کیا ہے؟ مقصد تو ولایت کا ظاہر اصل وہیں ہوگا نا بھائی، نتیجہ تو وہیں ظاہر ہوگا. کہ اگر اللہ نے کسی کو ولایت خاصہ دی ہے تو اس کا نتیجہ قرب خاص ہے، نوازش خاص ہے، مہربانی ہے خاص، وہ تو وہیں ظاہر ہونے والی ہے. آخر وقت میں لے کے بلا لیا. اور یہ بھی لکھا ہے کہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بعض مرتبہ بلانے کے بعد دی جاتی ہے، وہاں جانے کے بعد یہ نوازا جاتا ہے. یہ لگا ہوا تھا، اس کو بھی دے دو یار، وہاں تو ٹھیک ہے نہیں ملا، اس کو بعد میں مل گئی تو بھی کام بن گیا. پھر بھی اور اکثر مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی اس کے اثرات ظاہر فرما دیتے ہیں.
اب یہ کہ کب ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، کیسا ہوگا، وہ نہیں پتا چلتا. بہت مرتبہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کو پتا نہیں چلتا ہے. بہت مرتبہ یہ ہے کہ بندے کو ولایت خاصہ مل چکی ہوتی ہے، اس کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اس لائن میں چونکہ اس کو زیادہ درک نہیں ہے تو اندازہ نہیں ہوتا. ہو جاتا ہے پھر بعد میں، شروع میں نہیں ہوتا. اس لیے کام میں لگے رہنا چاہیے. بالکل مایوسی کے حالات میں اللہ پاک امید کی کرن اور اس کی پاؤ پھوڑ دیتے ہیں. اور بہت اسباب اور بہت سی صورتیں سمجھ میں آنے کے باوجود کسی سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آمد سے بڑی ہی خوشی ہوئی. بیچارے عرصے کے بعد تشریف لائے. کنٹری کے باہر چلے گئے تھے تو پھنس گئے تھے. جانا بھی ضروری تھا، حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے. اب سب ہر قسم کی کوشش کر لی، سب اپنے اپنے اچھے سے اچھے لوگ، چاہنے والے چہیتے، کسی سے کچھ نہیں ہو رہا تھا. آدمی کی نظر ہوتی ہے کہ مرشد صاحب ہیں، مرشد کچھ توجہ کر دیں گے، شیخ ہیں وہ کچھ دعا کر، ان سے بھی بیکار کام ہو گیا، ان سے بھی کچھ نہیں بنا. شیخ سے کوئی کام نہیں بنا، تعلقات والوں سے کام نہیں بنا، رشتہ داروں سے کام نہیں بنا، اپنی کوشش سے کام نہیں بنا، پیسے تماشا کرنے سے نہیں ہوا کام، پیسے پھینکنے سے کام نہیں بنا، رشوت دینے سے کام نہیں بنا. رشوت دینا جائز ہو جاتا ہے ایسے حالات میں، لینا جائز نہیں ہوتا. رشوت کا اصول ہے جو آپ کا حق اٹک جاتا ہو، رک جاتا ہو، تو اس کو لینے کے لیے دینا جائز ہوتا ہے. جیسے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جب تک آپ سفارش نہیں کرے، اگر جناح صاحب کا ملک ہے تو جناح صاحب کی سفارش چاہیے، گاندھی کا ملک ہے تو گاندھی کی سفارش چاہیے. جب تک آپ سفارش نہیں رکھے فائل آگے بڑھتی نہیں. سفارش لو. ایک وکیل صاحب ایک مقدمے میں جج صاحب کو انہوں نے اپنے موکل کی طرف سے پیشکش کی کہ صاحب یہ میرا موکل ہے، یہ حق پر ہے، اس کے حق میں، اس کے فیور میں فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے بھی ایسے فیصلے ہو چکے ہیں، اور اس کی نظیر یہ ہے، اور نظیر کے واسطے یہ کتاب موجود ہے. یہ کتاب کی صفحہ 57 کے اوپر اس کی ایک مثال موجود ہے، دیکھ لیجیے. انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ بھائی نظیر تو موجود ہے، لیکن ایسی 3 نظیریں اور چاہیے. وہاں پہ 500 کا نوٹ رکھا ہوا تھا، لیکن نظیر تو موجود ہے، لیکن اس کی 3 مثالیں اور چاہیے، تب آپ کے فیور میں فیصلہ ہو سکتا ہے. دینا پڑتا بعد میں تو اجازت ہے. حالات ہی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، ملکوں کے حالات ہی ایسے ہوتے ہیں. اپنے علاقے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست اس مسئلے میں پھنس گئے. انہوں نے جا کے کہا، آفیسروں سے بات کی، کہا کہ بھائی یہ کام مجھے دشواری آ گئی ہے، کیا یہ کام ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب کبھی یہ نہیں بولنا کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، صرف یہ بولنا ہے کہ یہ کام کتنے میں ہو سکتا ہے. ہم تو بیٹھے ہی آپ کی خدمت کے لیے، سیوا کرنے کے لیے. کام نہیں ہو سکتا کیا بات؟ یہ کبھی بولنا نہیں آپ کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ پوچھنا بس کہ یہ کام کتنے میں ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسی جگہ جواز کا فتویٰ نہیں دیں گے علماء، تو پھر کیا کریں گے؟ امام غزالی نے لکھا ہے یہ جائز ہونے کا مسئلہ، آپ کا کوئی نیا فتویٰ نہیں ہوتا، یہ پرانا ہی فتویٰ ہے. اور جس معاشرت کو تباہ کرنا ہو انٹینشنلی، وہاں اس کی عادت ڈال دینا. آپ سوچیں کہ بھئی یہ معاشرے کو تباہ کرنا چاہیے، کسی بھی معاشرے کو، وہاں اس کی عادت ڈال دو. سارے غیر قانونی کام آپ پیسے کے بیس پر کرتے رہتے. وہ ہمارے دوست کا قصہ سنا رہا تھا، ساری چیزیں ختم ہو گئی بیچارے کی، ہم بھی مایوس ہو گئے.
شوہر صاحباب بھی سب. بھائی اس بیچارے کا کام ہونا اب مشکل ہے. آخر میں ہوتے ہوا تو کیا ہوا، اس کی فائل جو ہے وہ ہے بندہ پاکستان کا، اس کی فائل چلے گئی انڈیا کہ بھائی تمہاری انکوائری یہ لوگ کریں گے. بنتا ہوا کام بگاڑنا ہو تو ان کو دیا جائے، تو بگڑتا ہوا کام ان کو دیں گے تو بتاؤ کیا ہوگا. بھائی یہ ان کے ہاتھ میں فائل ہے. جب یہ اس کی اطلاع ملی کہ بھائی اب تو کام ایسا ہو گیا ہے کہ بھائی وہاں آفس اس کا وہاں ہے، وہاں کے ذمہ داروں کو حوالے کر دیا گیا ہے اس کا فائل، تو اب تو بالکل ہی آنکھ ٹوٹ گئی. وہ خدا کی کرنی دیکھی ہے کہ وہ یہاں پہ ہے، اس وقت آ گیا قانونی بن کے. بالکل بعض مرتبہ جو ہے نا، یہ اصل میں مثالیں ہیں، یہ عبرت کی چیزیں ہیں، سبق لینے کی چیزیں ہوتی ہیں. بڑا سبق اس میں یہ ہوتا ہے کہ معاملات میں سوائے اللہ پہ کسی پہ نظر غلط ہے. کسی پہ نہیں، کسی پیر پیغمبر پر بھی نظر غلط ہے. اور سلوک میں بھی یہی بات ہے. شیخ سے نہیں ہونے والا ہے کوئی کام، نظر صرف اللہ پہ. ایک مرتبہ ہم شیخ یونس کے پاس گئے تھے. شیخ یونس ہندوستان کے بڑے مشائخین میں سے ہیں. شیخ الحدیث جو مظاہر العلوم سہارنپور کے ہیں، ان کو شیخ یونس کہتے ہیں. ان کا نام یونس ہے. شادی نہیں کی انہوں نے. ایک مرتبہ ہم نے مذاق میں ان سے کہا حضرت آپ نے شادی نہیں کی؟ کہنے کہ میری شادی بخاری سے ہو گئی ہے. بخاری شریف پڑھاتے ہیں وہ. کہنے کہ میری شادی بخاری شریف کے ساتھ ہو گئی ہے. 50 سال سے پڑھا رہے ہیں بخاری، اس سے بھی زیادہ سال سے خالی بخاری پڑھا رہے ہیں. حافظ ہے بخاری کا. بخاری کا حافظ ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے، بخاری کی شروحات کے حافظ ہیں وہ. ایک بڑے مولانا ہمارے پاس آئے تھے، پڑھائے تھے ہمارے پاس تھوڑے دن دارالعلوم حیدرآباد میں. بچے بہت قابل استادوں میں شمار ہوتے، وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے. وہ شیخ یونس کا ذکر چلا تو انہوں نے چھیڑنے کے لیے ایک بات پوچھی. تو شیخ یونس نے بیٹھے بیٹھے 17 جگہوں سے 17 علماء کے 17 کتابوں کے حوالے دے کے 17 جواب دیے اس بات کے. فلاں کتاب میں اس بات کا یہ جواب ہے، فلاں کتاب میں اس بات کا یہ جواب ہے، فلاں کتاب میں اس بات کا یہ جواب ہے. اور ایک ہوتی ہے تیاری کسی خاص سبجیکٹ کے اوپر. جیسے عیسائیوں کے خلاف کسی نے تیاری کی ہوئی ہے، وہ اس پہ اپنا مہارت یاد کیے ہوئے ہیں، اس نے سارے حوالے ڈیبٹ چل رہی ہے. خوبی کی بات یہ بھی ہے، لیکن یہ کمالات میں سے نہیں آتے، بڑے کمالات میں سے نہیں آتی یہ چیز. کمال کی بات یہ ہے پورے قرآن اور حدیث پر ایسا عبور، پورے صحاح ستہ پر ایسا عبور، پورے حدیث کے ذخیرے پر ایسا، قرآن پاک کی تفسیروں پر ایسا بہت کم ہوتا ہے. شیخ یونس کے پاس ہم گئے ہوئے تھے. حضرت والد صاحب سے ان کا غائبانہ تعارف تھا، تو جب میں جاتا تھا تو بڑی محبت سے پیش آتے تھے. ہیں ابھی بھی حیات ہیں وہ. میں نے کہا حضرت دعا توجہ چاہیے آپ کی، اب دعا فرما دیجیے، توجہ چاہیے. بھائی اتنا بولتے ناراض ہو گئے. کہنے کہ دعا جو جس کو دیکھو کہتا دعا کر دیجیے، جس کو توجہ کر دیجیے. ارے بندو خدا کے، دعا و توجہ سے کیا ہونے والا ہے؟ دعا و توجہ کے بعد کیا چیز چاہیے؟ کہنے کہ فضل الہی. تو وہ کیوں نہیں مانگتے؟ فضل مانگا کرو، نظر فضل الہی پہ رکھو. فضل الہی اصل ہے، اللہ کا فضل ہو جائے. دعا سے بھی تو فضل ہی کریں گے، توجہ سے بھی تو فضل ہی ہوگا. تو جس پر نظر رکھنا ہے اس پہ نہیں. تو بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ توحید کا سبق ہے اصل، کہ بندے مومن کی نگاہ تمام دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، عائلی کہتے ہیں خاندانی، بیوی بچوں کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں، تربیت کے معاملات میں، ساری چیزوں میں نظر فضل الہی پہ ہونا پڑتا ہے. اللہ پہ نظر ہو، ان کی مہربانی ہو جائے بس. پھر یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک فضل الہی پہ نظر ان کی موافقت کرتے ہوئے. فضل الہی پہ نظر ہے تو بھی فضل ہوتی ہے، رضامندی سے ناراض ہو جائیں گے تو کیسے میں فضل کی امید رکھوں؟ تو پھر راضی کرو. راضی کرنے کے لیے تقویٰ چاہیے،
راضی کرنے کے لیے بڑی پنچات ہے ایک ظاہر بولنے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو بہرحال بڑا لمبا چوڑا کام ہے. ایک ہوتی ہے موافقت والی نظر، موافقت کر فضل پر نظر، اور فضل ہوتی ہے موافقت کے ساتھ. موافقت ہے رضا کے ساتھ، رضا ہے اطاعت کے ساتھ. فضل ہے مرضی کے ساتھ، رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ خوشی ہے اطاعت کے ساتھ. بندہ جتنا فرما بردار ہوگا اتنا وہ خوش ہوں گے وہ. اور اطاعت میں بھی اپنے نبی کی اطاعت کے ساتھ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ میں نے نمائندہ بنایا ہوا ہے. میری رضا کے ڈپارٹمنٹ کے انچارج وہ ہیں. رضا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے میرا، اس کے پرنسپل وہ ہیں. ادھر سے آنا پڑے گا آپ کو. ان کی سائن چاہیے. ان کی سائن سے مراد ان کے عمل کی سائن چاہیے، ان کے قول کی سائن چاہیے، ان کی موافقت کی سائن چاہیے. اور ایک ہوتی ہے فضل پر نظر بغیر موافقت کے. گناہ ہے، غلطیاں ہیں، غفلت ہے، سستی ہے، کوتاہی ہے، نہیں ہو رہا، پھر بھی فضل پہ ہی نظر ہے. یہ بھی بہت غنیمت ہے، یہ بھی کام کر جاتی ہے. کیونکہ فضل پر نظر رکھنا، اللہ پر نظر رکھنا، یہ عملوں میں سے ایک عمل ہے، صفات میں سے ایک صفت ہے، مامورات میں سے ایک مامور بھی ہی ہے. اور چھوٹا موٹا کام بندہ کرتا ہی رہتا ہے. تو ان پر نظر رکھنے کی وجہ سے جو کچھ بھی چھوٹا موٹا کام ان کے فیور کا ہو جاتا ہے نا، وہ اس کو سند بنا لیتے ہیں فضل کے لیے. وہ اس کو حجت بنا لیتے ہیں. کیونکہ میرا اس کا معاملہ ہے، میں جس پہ چاہے فضل کروں، میری مرضی. اب کیوں کرا دے، کس وجہ سے کرا، یہ بات میری اس کو پسند آ گئی. بس وہ چھوٹا خیر جو ذرہ خیر اس کی طرف سے ہوا تھا، اس پر فضل ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے، طواف کر رہے تھے. ان کا مرید ساتھ تھا. وہ طواف کر رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی، قبول نہیں، قبول نہیں ہے. یہ کوئی طواف ہے، کوئی ہمیں قبول نہیں. سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہے بولنا خود کتنا قبول ہے. تیرے میرے کو تو نہیں آتی آواز، اس کو کیوں آ رہی تھی؟ بے رخی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ان کو بول رہے ہیں قبول نہیں ہے. آثار طواف کر رہے ہیں، ان کو کسی کو کچھ نہیں بول رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں قبول نہیں ہے. اب وہ بیچارہ طواف کیے جا رہا ہے، پھرے جا رہا ہے، طرف چکر مارے جا رہا ہے، چکر مارے جا رہا ہے، چکر مارے جا رہا ہے. ہر وقت آواز آتی تھی. وہ آواز مرید کے بھی کان میں آ جاتی تھی. توجہ اتحادی میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ. پکا مرید تھا، اپنے کو اس نے چپکا دیا تھا اندر سے، باطن سے شیخ کے ساتھ. اس کو آواز آ رہی تھی، اس کو بھی آ رہی تھی. کہنے کا سرکار جب یہ وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے، تو چھوڑیں بچہ، اپنا جائیں گے موج عیش کریں گے، موج مستی کریں گے کہیں جا کے. اب جو ہم چکر بھی مار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں منظور نہیں، قبول نہیں. تو شیخ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تو کرتا ہے موج مستی کرنے کو تو جائیں گے، مگر یہ بتا کہاں جائیں گے، کس کا در ہے جس کے پاس پھر جائیں گے. کوئی در اگر اس کے علاوہ ہو تو بتا. کہنے کہ اس کے علاوہ تو کوئی در ہے نہیں جس کے چکر مارے آپ جا کے. کہنے کے بعد پھر وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا، پھرتے رہیں گے پر دیکھا جائے گا، چکر مارتے رہیں گے. اور جیسے اس نے کہا، شیخ نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور در ہے ہی کہاں کہ جس کے ہم چکر ماریں جا کے، اس در کو چھوڑ کے اوپر سے آواز آ گئی، قبولت گرچہ ہنر نیست است، قبولت گرچہ ہنر نیست است کہ جزما پناہ دیگر نیست است. قبول ہے اگرچہ کہ کوئی کمال نہیں ہے. وہاں پہ بھی جو ہے نا ناز آنے نہیں دیا، کیونکہ ناز کے علاج کے واسطے آتی ہیں ایسی چیزیں. قبول ہے لیکن اگرچہ کہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے.
اس لیے قبول ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس کا علم ہے اس کو کہ جزما پناہ ہے دیگر نہیں اس طرح۔ یہ علم ہو جانا کہ اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، یہ ان کو سب سے زیادہ پسند ہے اصل میں۔ اسی لیے نماز کے بعد میں آخر میں جو دعا ہے اس میں یہ جملہ ہے ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا سوائے آپ کے۔ اس وجہ سے آپ سے معافی کی درخواست ہے۔ کوئی اور معاف کرتا تو وہاں جا کے کرا لیتا، کوئی اور شکل ہوتی تو اس سے کرا لیتا، میں آپ کے علاوہ کوئی کرتا نہیں، اس لیے آپ سے چاہ رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے ولا یغفر الذنوب الا انت، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بس جی دیکھو کیسی بات بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اس نے جان لیا حقیقت کو کہ واقعی یہ چیز میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تم گواہ ہو کہ میں نے معاف کر دیا۔ جب اس نے مجھ پہ چھوڑی بات اور بات کی تہ تک پہنچ گیا، یہ بات کی تہ تک پہنچنے والی بات ہے، یہ بات کی تہ تک پہنچ گیا، بس ٹھیک ہے چلو معاف کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے، لگے رہنے میں یہ فائدہ ہے۔ اتنے دن سے لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہوتے، بھائی سلوک نام ہی چلتے رہنے کا ہے۔ سلوک کے معنی چلنے کے ہیں، چلنے کا مطلب چلتے رہو بس، اور چلتے رہو کا مطلب اپنی کوشش میں لگے رہو۔ کس بات کی؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے دھن اور دھیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کوشش میں لگے رہو۔ الٹ پلٹ کوئی آدمی ہوتا ہے جس کی زندگی میں بے پناہ ڈسپلن ہوتا ہے، کوئی آدمی ہوتا ہے جس کی زندگی میں ڈسپلن ہوتا ہے، اس کو استقامت بڑی آسان ہو جاتی ہے، بہت سہل ہو جاتی ہے۔ اکثر کا حال یہ ہے کہ الٹ پلٹ معاملہ چلتا رہتا ہے، قابو میں نہیں آتی چیزیں، نہ سونا آتا نہ جاگنا آتا۔ ہم میں سے کسی کو سونا نہیں آتا اور ہم میں سے کسی کو جاگنا نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ جس نے سونا جاگنا سیکھ لیا اس کا تو آدھا سلوک طے ہو جاتا ہے۔ جس کو سونا آ گیا اور جس کو جاگنا آ گیا اس کا تو آدھا سلوک طے ہو جاتا ہے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ جب سے مجھے شعور آیا ہے، یعنی جب سے میں بالغ ہوا ہوں، سن بلوغ سے آج تک رات کے 3 بجے کے بعد میں سونا یاد نہیں ہے مجھے۔ چاہے گرمیوں کے 3 بجے ہوں چاہے سردیوں کے 3 بجے ہوں، تو میں ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ، یہ فرمایا۔ جاگنا آنے کا معیار یہ ہے سب سے ہائی کوالٹی۔ اور ہم لوگ حضرت کے پاس جاتے تھے، نماز حضرت کی مسجد میں پڑھتے تھے، مننے والی مسجد حضرت کے بالکل گھر کے قریب میں ہی ہے، مدرسے سے وہیں عشاء کی نماز چونکہ حضرت عشاء میں مل جاتے تھے وہاں جا کے پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے جب واپس ہوتے، بڑا مکان تھا کیونکہ رئیس تھے، بہت مالدار آدمی تھے، پہلے سے بھی مالدار تھے، پھر غربت آ گئی، پھر اللہ نے پھر بہت نوازا، تو بہت عالیشان مکان ہے ان کا، بڑا گیٹ جیسے ہوتا نا ایسا گیٹ ہے ان کا، پہلے کافی اونچا، میں سمجھتا ہوں 30 فٹ سے زیادہ کا۔ پھر اس کے بعد اندر جانے کے بعد میں پھر حصے مکانات کے شروع ہوتے ہیں، وہ حصہ یہ حصہ سیدھی طرف میں جو ہے نا یہ مجلس خانہ ہے، پھر اس کے آگے جو ہے نا خادموں کے رہنے کا مکان ہے، پھر اس کے بعد ان کا اصلی مکان شروع ہوتا ہے، ایسا ہے، بیچ میں کافی کچھ زیادہ جگہ ہے، بائیں ہاتھ میں مہمان خانہ بنا ہوا ہے، تو کافی بڑا جگہ۔ تو جب ہم لوگ واپس جاتے تھے عشاء کی نماز کے بعد میں حضرت کے ساتھ واپس نکلتے تھے، تو بڑا جو دروازہ ہے جس کے بعد ان کے گھر کے حدود شروع ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے پلٹ جاتے تھے، کہتے اچھا بھائی خدا حافظ، اچھا بھائی خدا حافظ۔ عشاء کے بعد کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کسی کو وہاں جانے کا۔ ظاہر ہے کہ جس کو اٹھنا سیکھنا ہے تو اس کو سونا بھی سیکھنا پڑتا ہے، اور سونا بھی ضروری ہے صحت کے واسطے۔ ہر چیز ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہوتی، لیکن سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔
جس کو سونا اٹھنا آ گیا نا، بہت لاجواب چیز ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں ڈسپلن آ جاتا ہے۔ جتنے سالکین ہیں ان کے معاملات قابو میں نہیں آتے۔ معاملات قابو میں آنے کا ٹائم یا فجر سے پہلے کا ہے یا فجر کے بعد کا ہے۔ اگر وہ وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو معاملات بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد کے اوقات میں تو انضباط نہیں رہتا، پھر مصروفیتوں کی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں آپ کو، صوفیہ میں سے اکثر کا یہ مسلک رہا ہے، شاید باید ہی کوئی اس سے مستثنا ہوگا، کہ صبح ہوتے ہی پہلے 2.5 سے لے کے 3 گھنٹے تک عبادت میں رہتے تھے۔ ان کی تہجد سے لے کے ان کے اشراق تک کے معاملات کا آپ حساب کریں گے تو 2.5 سے 3 گھنٹے کا ٹائم ہو جاتا ہے عبادت کا۔ اور یہ وہی ترتیب ہے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت والوں پہ لگائی ہے کہ تم 2.5 گھنٹے کم از کم مسجد میں گزارا کرو۔ کیونکہ یہ 10واں حصہ ہے، آج کا دن میسر ہوا، آج کے دن کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں، یاد میں، ذکر میں، فکر میں نکل جائے، اور 10 ملٹیپل 10 سے ہو کر کیا ہو جائے گا، 24 گھنٹے پہ 2.5 گھنٹہ جو ہے ملٹیپل ہو کر کیا ہو جائے گا، 24 کو حاوی ہو جائے گا، تو پورا دن آپ کا بندگی میں آ گیا۔ اس 3 گھنٹے کی مصروفیت کی وجہ سے پورا دن کس میں شامل ہو گیا، 24 گھنٹے دن اور رات کے بندگی کا حصہ بن گئے، بندگی ہو گئی وہاں پہ، دھیان کے ساتھ، یاد کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، مناجات کے ساتھ۔ وہ ہے وہ نظام اصل میں۔ آدھا گھنٹہ پہلے نماز پڑھ لیا آپ نے، تہجد فرض اس سے پہلے سمجھو، اس کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کر لی، مناجات پڑھ لی، ایک آدھ تسبیح پڑھ لی، درود استغفار وغیرہ کی، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے بعد پھر آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا، اپنی 12 تسبیحات کر لی، یا اس کے علاوہ کوئی ذکر، 1 ضربی 2 ضربی 6 ضربی جو بھی ہے وہ کر لیا، اس کے بعد اشراق تک کٹے 2.5 گھنٹے کا وقت جو ہے نا مصروفیت میں نکل گیا، تو بس اس کے بعد آزاد ہو گیا بندہ، سلطان ہو گیا، بادشاہ بن گیا، آج کا نصاب پورا ہو گیا بھائی۔ وہ اس طرح قابو میں آتی ہے چیزوں۔ سونا وقت پہ، اٹھنا وقت پہ، وہ تو بات آ گئی تھی ڈسپلن کی۔ حضرت کے پاس بڑا ڈسپلن تھا، ان کے مزاج میں انتظام بہت تھا، سیکنڈ کا، منٹ کا انتظام تھا وہاں پہ، کیونکہ حضرت تھانوی کے پاس تھا، وہ حضرت تھانوی کے مصنع تھے، حضرت تھانوی ثانی تھے وہ، یہ جلال آباد قصبہ بن گیا تھانہ بھون ثانی، ایک قصیدہ ہے پورا حضرت کے اوپر، اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ جلال آباد قصبہ بن گیا تھانہ بھون ثانی، پورا ڈوبے ہوئے تھے فنا فی الشیخ، اوقات بھی ویسے تھے، انضباط بھی ویسے تھا، ڈسپلن بھی ویسے تھا۔ وہ کم لوگوں میں ہوتا ہے، مگر یہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہوتی اس میں، اور وہ پورے ڈسپلن کے لیے ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتی، لیکن یہ جو ہے نا سونے اٹھنے کا جو نظام وغیرہ قابو میں لانے کا ہے وہ ہے۔ بات یہ اس پر آئی تھی کہ نظام جس کے قابو میں آ جائے وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، وہ لگ کے رہ سکتا ہے مستقل، لیکن ہم جیسے لوگ ہیں ان کا سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ ان کے قابو میں چیز نہیں آتی رہتی، اور آئے گی بھی نہیں جب تک وہ ہوگا نہیں، تو ان کے لیے لگے رہنے کا ایک فلسفہ ہے بس، یہ اس پر آئی تھی بات، لگے رہنے کا ہے، اور مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسی کفر ہے۔ اسی لیے میں نے سنا ہے کہ کیسے حالات میں جبکہ ایک دم مایوسی چھا گئی ہو، آدمی کی یاد ختم ہو گئی ہو، اپنے پرائے سب سے کوئی توقع نہیں رہی ہو، بلکہ اگینسٹ میں حالات بن گئے ہوں، مخالفت کے حالات بن گئے ہوں، وہاں سے جو ہے پھر آدمی کے فیور کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی شان ہے، بلکہ مخالفتوں میں اور دشمنیوں میں اور ایسی صورتوں میں تو زیادہ بن جاتے ہیں حالات، تو کیا ان کا نظام ہے ان کو معلوم ہے۔ عدو شر برنگیزت
خدا میں آبود خیر را. دشمن ایک شر اٹھاتا ہے، اس میں سے خدا خیر نکال دیتا ہے. دشمن نے دشمنی کی، بدخواہی کی، اس نے راستہ برباد کیا، نقصان کیا، اس میں سے ایسا خیر کا پہلو آتا ہے کہ جس کی کوئی آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا. ادو شر برنگیزت خدا میں آبرد خیر را. دشمن جو ہے وہ شر اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر میں سے خیر کو نکال دیتا ہے. وہ اس لیے نکالتا ہے کہ وہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اور بعض جگہوں پہ مخرج اس میں فاعل کا صیغہ مخرج المیت من الحی. ان کی شان ہے زندے سے مردے کو نکالنا، مردے سے زندے کو نکالنا. ایک ان کی شان ہے کہ مردے میں سے زندے کو اور زندے میں سے مردے کو، انڈے میں سے مرغی کو، مرغی میں سے انڈے کو. یخرج الحی من المیت اور یخرج المیت من الحی. وہ فالق الاصباح میں بھی یہی ہے، جو غلے دانے وغیرہ نکلتے ہیں مردار میں سے زندگی برآمد ہوتی ہے، یہ زندگی سے پھر موت برآمد ہو جاتی ہے. اس یخرج الحی من المیت اور مخرج المیت من الحی کی جو تجلیات ہوتی ہیں وہ بڑے عجیب عجیب جگہوں پہ ظہور ہوتا ہے، ان کا بڑے عجیب جگہوں پہ ظہور ہوتا ہے. مخالفت میں سے موافقت والی شکلیں نکلنا، دشمن سے خیر کے راستے نکلنا. یہ یخرج الحی من المیت اور مخرج المیت، دوستوں سے شر والی کیفیتیں سامنے آ جانا. یہ یخرج الحی میت من الحی، اپنوں سے پرایوں والی باتیں آ گئی تو زندے سے مردے کی شکل سامنے آ گئی، پرایوں سے اپنی موافقت والی شکل سامنے آ گئی، وہ مردوں سے زندوں والی بات سامنے آ گئی. جن کو اپنی اولاد سمجھتے تھے، سہارا بنیں گے سمجھتے تھے، وہ ہیڈک بن جاتے ہیں. بچیاں ہو جائیں تو آدمی جو ہے بڑا پریشان، بچے ہو تو بڑا آرزو ہو تو اچھا رہے گا. بعض مرتبہ بچیاں بچوں سے زیادہ کام آ جاتی ہیں. جگر مراد آبادی نے جیسے کہا، غالباً جگر کا شعر ہے یہ، لڑکے جو تھے وہ تو درد سر بنے، لڑکے جو تھے وہ تو درد سر بنے، لڑکیوں نے سر دبایا دیر تک. بیٹیاں سر دبانے بیٹھ جاتی ہیں ابا جان کی، امی جان کی، بیٹا جو ہے وہ پیسے لے کے بھاگ گیا، وہ ہیڈک بن گیا. اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر بیٹیاں بھی جو ہے نا وہ ایک الگ درد سر ہو جاتی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ قیامت کی قریب کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمہاری لڑکیاں جو ہے نا ان کے اندر بغاوت آ جائے گی، اور تمہارے لڑکے جو ہے نا ان میں فسق و فجور آ جائے گا. صنف نازک میں اگر اپنی مرضی سے کرنے کا فن آ گیا پھر وہ نہ اپنے کام کی ہے نہ دوسروں کے کام کی. میری مرضی میں جو چاہے کروں، اگر یہ فن آ گیا عورت میں، عورت نہیں رہتی، پھر وہ گئی کام سے. نہ اپنے ہی کام کی رہتی ہے کہ نہ اپنا سکھ خرید سکتی زندگی میں، نہ کسی اور کے سکھ کے کام آ سکتی، نہ باپ کے، نہ شوہر کے، نہ اولاد کے. عورت اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے، عورت اس کام کے لیے نہیں ہے. عورت اس کام کے لیے ہے کہ وہ مرد کی مرضی کے تابع ہو کر چلے. اس وجہ سے ہمارے زمانے ہمارے اقدار میں، مشرقی تہذیب میں، اسلامی تہذیب میں شروع سے یہ بات ہے کہ تربیت کا نہج ویسا ہونا پڑتا ہے. مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کی شروعات جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، وہ آئے تھے نا، کیا نام ان کا، علامہ خالد محمود، انگلینڈ کے جو تھے، علامہ خالد محمود جو انگلینڈ کے آئے تھے، یہاں اپنے شریعہ بورڈ میں ہم نے ان کا بیان بھی رکھا تھا. اس موقع پر انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کا نقطۂ فرق، نقطۂ آغاز کہاں سے ہے فرق کا، اس پر یہ فرما رہے تھے کہ عورت کا ڈومینیشن یہ ہے نقطۂ آغاز مغربی تہذیب کا، مرد کا ڈومینیشن یہ ہے نقطۂ آغاز مشرقی تہذیب کا. تو یہاں کے گروتھ، یہاں کے پڑھنے پڑھانے کا سسٹم، نظام تعلیم، نظام تمدن، نظام تہذیب، ماحول، انوائرمنٹ کچھ ایسا ہے کہ عورت کو اپنی مرضی پہ چھوڑتے تھے، اور میری مرضی.
اور جہاں عورت کی مرضی آ گئی تو گئی کام سے، پھر وہ آپ کا کبھی بھی آپ کے سر نہیں دبائے گی، پھر وہ درد سر بنے گی پھر بچوں کی طرح. کیونکہ بچوں میں جو گڑبڑ آتی ہے وہ اسی چیز سے آتی ہے اصل میں، کیونکہ مرد تو ہے نہیں بھائی، وہ اس کا غلط استعمال ہو جاتا ہے تو پھر وہی سر کا درد ہوتا ہے وہاں سے. فرمایا شاہ غلام رسول صاحب کانپوری، جن کا لقب رسول نما مشہور ہے، ایسی برکت تھی کہ حالت بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے تھے. سید حسن صاحب رسول نما کو بھی یہی کمال حاصل تھا، وہ بھی بیداری ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے تھے. مگر یہ بزرگ زیارت کرانے کے لیے 2000 روپے نقد لیتے تھے اس زمانے میں، 100 سال پہلے. 2000 روپے تو بہت ہوتے ہیں، 2 لاکھ کے قریب ہو جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. جو اس قدر روپیہ پیش کرتا وہی دولت سے مشرف ہوتا. کسی نے حاجی صاحب سے اس کی وجہ پوچھی، کیونکہ ظاہراً دین کا معاوضہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ زیارت ایک قسم کا کشف ہے، اور کشف کے لیے تصفیہ اور تزکیہ کی ضرورت ہے، اور تصفیہ میں عادتاً مجاہدہ لازمی ہے، اور فوری مجاہدے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی رقم صرف کر دی جائے کہ نفس پر بہت گراں ہو جائے. سو وہ 1000 روپے 2000 روپے اس لیے لیتے تھے کہ مجاہدے سے تصفیہ قلب و تزکیہ نفس اور اس سے کشف کی قابلیت پیدا ہو جائے. اسی وجہ سے وہ اس رقم میں سے اپنے لیے ایک بھی نہیں رکھتے تھے، دھندا نہیں بنایا تھا اپنے لیے، سب فقراء و مساکین کو تقسیم کر دیتے تھے. حاجی صاحب نے فرمایا جو فرمایا کہ 2000 روپے لینے میں مقصود مجاہدہ ہوتا تھا، خود روپیہ مقصود نہ تھا، اس کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے کہ وہ بھی حضرت ہی نے بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا مجھے بھی زیارت کرا دو. فرمایا 2000 روپے لاؤ. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کہاں ہے، پہلے تم مجھ کو دے دو پھر میں تم کو دے دوں گی. وہ جو بندہ 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا تھا وہ 2000 کہاں سے دے گا. فرمایا نہیں اپنے پاس سے دو، کیونکہ بیوی کی تجویز کردہ صورت میں اصل مقصود یعنی مجاہدہ کیسے ہوتا، اگر میاں دے دیتا پھر یہ ان کو دے دیتی تو اس میں مجاہدے کی کیا بات تھی. ان کے دل پر اس قسم کے دینے کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا، اور جب مجاہدہ نہ ہوتا تو تصفیہ اور اس سے کشف کی قابلیت بھی پیدا نہ ہوتی، اس لیے انکار کر دیا. وہ بیچاری یہ صاف جواب سن کر بہت غمگین ہوئی، بہت مغموم ہوئی. پھر فرمایا کہ اچھا ہم تمہاری خاطر سے ایک دوسری صورت 2000 روپے کے قائم مقام کر دیتے ہیں. تم نہا دھو کر سرما لگا کر اچھے کپڑے پہنو، زیور پہنو، بالکل دلہن بن جاؤ، دلہن جیسا میک اپ کرو. اس زمانے میں بڑی خواتین میک اپ نہیں کیا کرتی تھیں، اب تو بڑی بھی کرتی ہے نا، اس لیے یہ بات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. نہاؤ دھو سرما لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، زیور جتنے بھی ہیں سارے نکال کے پہنو، دلہن بن جاؤ. وہ کہنے لگی میں بوڑھی ہو کر یہ کام کیسے کروں، دلہن کیسے بنوں، اور اگر میں ایسا کروں تو غارت ہو جاؤں. خود ہی کو کوسنے بھی لگ گئے، کیونکہ ویسا کرنا تو انتہائی پورے بدنامی اور بے عزتی کا مسئلہ ہوتا تھا اس زمانے میں. غرض عورتوں کی عادت کے موافق اپنے آپ کو بہت کچھ برا بلا کہا. سید صاحب نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں، اگر زیارت مقصود ہے تو ایسا ہی کرو، ورنہ تم جانو. شوق عجب چیز ہے، حضور کو دیکھنا کوئی معمولی بات تھوڑی تھی. شوق عجب چیز ہے. مجبوراً دلہن بن کر بیٹھ گئی. باہر جا کر سید صاحب ان کے بھائیوں کو بلا کر لائے. فرمایا یہ دیکھو تمہاری بہن کو بڑھاپے میں کیا خپ سوجا ہے. وہ لاہور پڑھ کر چلے گئے. ظاہر ہے کہ بچے بھائی آگے دیکھے اس کیفیت کو، ایک دم بوڑھی خاتون ہے دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ لاہور پڑھ کر چلے گئے. انہوں نے رونا شروع کر دیا.
حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں کہ مجھ کو بھائیوں کے سامنے رسوا کر دیا. جب بے ہوش ہو گئیں اسی حالت میں ان کی طرف توجہ فرمائی اور زیارت کرا دی. اس واقعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رقم لینے سے مقصود مجاہدہ تھا، اور چونکہ بیوی میں مجاہدے کی یہ صورت ناممکن تھی اس لیے ان سے رونے کا مجاہدہ کروا دیا، شرمندہ ہونے کا اور رونے کا وہ مجاہدہ کرا دیا. فرمایا کہ میں اپنی جانب سے خاص اہتمام کرتا ہوں کہ میرے قول سے، فعل سے، بات سے اور کام سے کسی کو گرانی اور ناگواری نہ ہو. مشائخین کا اپنے اپنے زمانے میں جس میں زیادہ امت کمزور رہتی تھی اس پر توجہ دینے کا مزاج تھا. مسلمان کا ہر پہلو کمزور نہیں ہوتا، کوئی خاص پہلو زیادہ کمزور ہوتا ہے، ہر زمانے میں رہتا ہے. حضرت تھانوی کے زمانے میں معاشرت جو ہے نا وہ لوگوں کی بہت کمزور ہو گئی تھی. معاشرت کا مطلب ہوتا ہے کہ رہن سہن اور طرز زندگی اور حقوق اور آداب کی رعایت جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیمیج تھی کہ اسلام کا حصہ ہی اس کو نہیں سمجھا جاتا تھا. کسی کو تکلیف پہنچ گئی، کسی کو دکھ پہنچ گیا، کوئی غمگین ہو گیا، کوئی ذلیل ہو گیا، اپنے ہاتھ سے رسوا ہو گیا، مال کو نقصان پہنچ گیا، جان کو نقصان، کوئی پرواہ ہی نہیں. معاشرت برباد. حضرت تھانوی نے اپنے سلوک میں سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام رکھا ہے، ہمارا جو اپنا سلوک ہے وہ سلوک تھانوی ہی ہے. مطلب یہ کہ ہم چلتے نہیں اس پہ لیکن ہم ہیں انہی سے منسوب، ہمارے دادا پیر ہیں. وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا پیر ہوتے ہیں. ان کے پاس سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اپنی بات سے اور اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بس اس کا تم اہتمام کرو. وہ اس کے مجدد کہلاتے ہیں. وہ تو تھے تو پورے دین کے مجدد، جیسے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ وہ مجدد تھے، لیکن ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ مجدد ہیں کیا؟ تو فرمایا کہ اور دوسری چیزوں کا تو نہیں بول سکتا، البتہ یہ معاشرت کا مجدد ہوں. وہ فرمایا تھا کسی کو تکلیف نہیں ہونا، اس کا یہ ایک فن ہے. اصل میں یہ بغیر اہتمام اور بغیر فکر اور بغیر مشق کے ممکن نہیں ہے. ایک سن رسیدہ ہندو قریب ہی زمانے میں تھا، بہت زیادہ عمر کا، تھانہ بھون آیا تھا. اس نے بعض تصوف کے مسائل دریافت کیے. ہندوؤں میں، جوگیوں میں تصوف کی باتیں بہت ہوتی ہیں. ہم ایک مرتبہ دلی گئے، دلی سے دیوبند، تھانہ بھون، جلال آباد وغیرہ جانا تھا، تو ایک ہندو ڈرائیور کو پکڑا. مطلب گاڑی ٹیکسی لی تو اس میں اس کا ڈرائیور ہندو تھا. وہ چلنے لگا اور باتوں باتوں میں تصوف کی بات نکلی. اس نے کہا کہ میرے گرو کے 40 سبق ہیں جس میں شرکت کرنا لازمی ہے، جس میں سے 20 میرے ہوئے ہیں، اور پوری تصوف کی بات، پوری ایک چیز بھی اس میں بے تصوفی کی نہیں ہے. اور ایمان والے عقیدے، صرف اللہ کی ذات پہ نظر ہونا، کسی اور پہ نظر نہیں ہونا، تقدیر پہ بھروسہ رکھنا، اپنے عمل کے نتیجے کا انتظار رکھنا کہ قیامت میں مرنے کے بعد جو ہے نا اپنے عمل ہی کا نتیجہ کام دیتا ہے وہ. پھر اس کے علاوہ اخلاقیات، معاملات، معاشرت، یہ اپنا جو وحدت الوجود وغیرہ کے جو مضامین ہیں نا وہ ایسے سنا رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا عارف ہے. تو ایک سنرسیدہ ہندو قریب ہی زمانے میں تھا، قریب ہی زمانے میں تھانہ بھون آیا تھا، قریب ہی زمانے میں تھانہ بھون آیا تھا. اس نے بعض تصوف کے مسائل دریافت کیے. میں نے جوابات دیے، بہت محظوظ ہوا، اطمینان ظاہر کیا. اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ یہ تو جواب کا درجہ اور علمی تحقیق تھی، چونکہ آپ نے یہ سلسلہ چھیڑا ہے اس لیے میرا فرض ہے کہ میں جواب سے ہر پہلو کی تکمیل کر دوں. اگر آپ یہ سلسلہ نہ چھیڑتے تو میں خود اس کی ابتدا نہ کرتا. خیر، علمی تحقیق تو آپ نے سن لی. اب یہ اور سمجھ لیجیے کہ جس طرح ہر مقصود کے حصول کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح ان حقائق کے حاصل ہونے کے لیے اسلام شرط ہے. اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ جلال آباد میں واز ہوا. وہاں کے ایک ہندو رئیس جن کو فارسی دانی کا بھی دعویٰ تھا اور ان کے چند انگریزی دان مہمان بھی واز میں شریک تھے، سب کے سب بہت خوش ہوئے. اس کے بعد ذکر و شکل کی تعلیم کے متعلق ان رئیس صاحب کے چند خطوط آئے. میں نے خیال کیا کہ اب ان سے صاف بات کرنا مناسب ہے، چنانچہ صاحب لکھ دیا کہ ہم کو جو تصوف پہنچا ہے
اس کے لیے اسلام شرط ہے، بغیر اسلام کے نفع نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ان کا کوئی خط نہیں آیا اور سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے یہ مصلحت ان دونوں واقعوں میں صوفیانہ رنگ میں اسلام کی تبلیغ کی تاکہ وحشت نہ ہو۔ اسلام کی تبلیغ کا ایک صوفیانہ رنگ ہے اور اسلام کی تبلیغ کا دوسرا رنگ وہ لڑائی والا ہے، لڑائی والے راستے سے تبلیغ ہو جانا۔ اور صوفیہ والے راستے سے تبلیغ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے سے لڑائی بھڑائی کا کوئی موقع نہ ہو، حکمت اور مصلحت کے ساتھ میں اس کے اندر اسلام کو اتار دیا جائے۔ بڑی خدمات کی ہیں صوفیہ نے اس راستے سے، بہت خدمات ہے۔ انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، چائنا میں، انڈیا میں۔ انڈیا شروع میں تو ہوا ہے لڑائی کا مسئلہ، بعد میں تو جو اسلام جو پہلا ہے انڈیا سے مراد انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارا اس کے اندر اسلام صوفیوں سے ہی آیا ہے زیادہ۔ لڑائی وڑائی کے مسئلے بعد میں پیش آئے ہیں، اور بعض جزائر جیسے انڈونیشیا کا جزیرہ ہے، ملیشیا کا جزیرہ ہے، وہاں تو بالکل ہی لڑنے کی نوبت میں بغیر لڑائی کے ہی ہوا ہے پورا کام۔ پورا ملک ہی ایک آدمی کی کرامت سے مسلمان ہو گیا، پورا انڈونیشیا یہاں سے مطلب۔ محبت والے مضامین سے متاثر کرنا، احسان والے مضامین سے متاثر کرنا، ہمدردی والے مضامین سے متاثر کرنا، دل کو نرم کر کے اسلام کی حقانیت کو اس میں منتقل کرنا، یہ صوفیانہ رنگ کہلاتا ہے۔ اسلام کو پہنچانے کا ایک ہے معقولیت والا رنگ، دماغ والا راستہ، ایک ہوتا ہے دل والا راستہ۔ زیادہ لوگ اسلام میں دل والے راستے سے آتے، دماغ والے راستے سے نہیں آتے۔ قائل کرا دینے کی بیس پہ نہیں آتے، قائل ہو کر آدمی ساکت ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ قائل ہونے سے زیادہ قبول کرنا ہے اصل میں، وہ ہوتا ہے دل کے راستے سے زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی کہانی سنو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے پیچھے۔ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی کہانی آپ سنیں گے تو کوئی بڑے بڑے واقعات نہیں ہیں اس کے پیچھے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دل متاثر ہو گیا مسلمانوں کے۔ فرمایا بعض ہندو بہت دانشمند اور ہوشیار ہوتے ہیں، مگر چونکہ توفیق ایزدی شامل نہیں ہوتی اس لیے دانش مندی اور ہوشیاری کچھ کام نہیں آتی اور اسلام جیسی دولت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ بات ہندوؤں کی تھی تو ہندوؤں پہ اپلائی ہوگی، آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ آپ اپلائی کر لیں۔ دانش مندی اور ہوشیاری جو ہے نا اس کے ساتھ خاص توفیق اللہ پاک کی اسلام کے قبول کرنے کی چاہیے۔ پھر بات بہت ہوشیار دانش مند ہوتے ہیں مگر چونکہ اللہ کی توفیق شامل نہیں ہوتی اس لیے دانش مندی اور ہوشیاری کام نہیں آتی اور اسلام جیسی دولت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ تھانہ بھون سے لکھنؤ جا رہا تھا، میں تھانہ بھون کے اسٹیشن پر جس گاڑی میں سوار ہو رہا تھا اس گاڑی سے ایک طالب علم جو میری ملاقات کے لیے آئے تھے اسٹیشن پر اترے، ان سے وہی ملاقات ہوئی اور ظاہر کیا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں نے کہا اگر تم سہارنپور تک چل سکو تو راستے میں تفصیلی اور طویل ملاقات ہو سکتی ہے، ورنہ میں تو اس گاڑی سے جا رہا ہوں۔ وہ فوراً تیار ہو گئے لیکن ٹکٹ نہ مل سکا۔ وہ میرے مشورے سے گارڈ کو اطلاع کر کے ریل میں سوار ہو گئے، ٹی کو اطلاع کر کے سوار ہو گئے۔ اگلے اسٹیشن نانوتا پر ٹکٹ بنوانے گئے، گارڈ نے نانوتا سے سہارنپور تک کا ٹکٹ بنوا دیا اور کہا چونکہ تم غریب آدمی ہو اس لیے تھانہ بھون سے نانوتا کا کرایہ معاف۔ تھانہ بھون سے نانوتا ایک جگہ ہے، وہاں کا کرایہ معاف اور نانوتے سے سہارنپور کا بنا دیا۔ انہوں نے آ کر یہ قصہ مجھ سے نقل کیا۔ میں نے کہا کہ تم اس دھوکے میں نہ آنا، طالب علم سے کہا حضرت نے، تم اس دھوکے میں نہ آنا بلکہ تم اتنی ہی قیمت کا ٹکٹ اسی لائن کے کسی اسٹیشن سے خرید کر پھاڑ دینا، جو وہاں سے تھانہ بھون سے نانوتے تک کا جتنا پیسہ ہوتا ہے کوئی بھی ٹکٹ اس کا خرید کے پھاڑ دو تاکہ محصول ادا ہو جائے اور آخرت کا کوئی مطالبہ تمہارے ذمہ باقی نہ رہے، کیونکہ یہ گاڑی گارڈ کی نہیں ہے،
یہ گاڑی گارڈ کی نہیں ہے، ٹی ٹی کی نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکے، گاڑی کمپنی کی ہے. گارڈ کے خلاف منصب معاف کرنے سے کرایہ معاف نہیں ہوا اور بندے کا حق اسی طرح باقی رہ گیا. انہوں نے کہا بہت اچھا، میں اس قیمت کا ٹکٹ لے کر چاک کر دوں گا. میری اور طالب علم کی اس گفتگو کو چند ہندو غور سے سن رہے تھے. جب گفتگو ختم ہو گئی تو ایک سنجیدہ ہندو کہنے لگا کہ میں آپ سے اپنی ایک کوتاہی بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب ان طالب علم نے یہ کہا تھا کہ اتنا کرایہ معاف ہو گیا تو میں خوش ہوا تھا کہ اچھا ہوا غریب کا بھلا ہو گیا، اور آپ کے بیان سے معلوم ہوا کہ وہ خوشی بے ایمانی کی تھی اور سراسر نفس کا دھوکہ تھا. میں نے اس کی سلامت فہم اور حق گوئی کی تعریف میں چند کلمات کہہ کر دل جوئی کی اور بات ختم ہو گئی، اور میں اپنے رفقا سے مختلف باتیں کرنے لگا. ان ہندوؤں میں ایک بوڑھا شخص بھی تھا. وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ معلوم نہیں ان لوگوں کی معمولی باتوں میں بھی ایک خاص کشش ہے. ایک ہندو نے جواب دیا کہ سچی باتوں میں ایسی ہی کشش ہوتی ہے. گفتگو میں نے خود نہیں سنی یہ گفتگو، بلکہ میرے ساتھیوں نے مجھ سے بیان کی. خیر تھوڑی دیر کے بعد وہی پہلا ہندو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں کچھ پوچھ سکتا ہوں. میں نے کہا شوق سے پوچھیے، اگر معلوم ہوگا تو بتا دوں گا ورنہ عذر کروں گا. اس کے بعد جملے معترضہ کے طور پر فرمایا، اور میرا یہی معمول ہے کہ اگر صحیح جواب معلوم ہوتا ہے تو سائل کو بتا دیتا ہوں، ورنہ کہہ دیتا ہوں کہ مجھ کو معلوم نہیں، کسی اور سے دریافت کر لیا جائے. یہ ایک اصول ہے بات کرنے کا. بعض مرتبہ آدمی ٹالنا نہیں چاہتا اپنے سامنے سے، جو سائل ہے، جو بات کر رہا ہے، جو ڈسکس کر رہا ہے آپ سے کسی بات میں، آپ نہیں چاہتے کہ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ میں واقف نہیں ہوں. آئیں وائیں شائیں کرتے ہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ بدعقیدہ ہو جاتا ہے بندہ اس سے. خیر ہندو نے دریافت کیا کہ ایک مسلمان کوئی نیک کام کرتا ہے اور وہی ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے، اور دونوں میں باہم ہر باب میں تساوی ہے، یعنی برابری ہے. صرف فرق یہی ہے کہ ایک مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم. تو ان دونوں کو اجر و ثواب برابر ملے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب بالکل ظاہر تھا کہ اعمال خیر پر اجر و ثواب ملنے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ مشروط فرمایا ہے، اور کفر کو اس کا مانع بتایا ہے، رکاوٹ کرنے والا. جب تک شرط کا وجود نہ ہو اور رکاوٹ دور نہ ہو اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا. لہذا کفار اعمال خیر پر اجر و ثواب ملنے کے مستحق نہیں ہوں گے. یہ ایک بہت علمی بات ہے ذہن میں رکھنے کی. یعنی دنیا والے اتنا خیر اتنا چیریٹی کرتے ہیں، اتنا خیر خیرات کرتے ہیں، اتنا بھلائی کا کام کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو پناہ دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ سب جہنم میں کیسے جائیں گے؟ وہ بھی جواب اس میں شامل ہو گیا کہ اللہ کے یہاں عمل معتبر ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. اب اس کو حضرت نے کیا جواب دیا وہ دیکھو. گو یہ جواب ظاہر تھا، لیکن میں نے سارا بوجھ سائل ہی کے سر پر رکھنا چاہا، پوچھنے والے، اور دوسرے طریقے سے جواب دیا. میں نے کہا اس کا جواب تو آپ کو خود معلوم ہے. اس حالت میں آپ کی دانش مندی سے بعید ہے کہ جس سوال کا جواب معلوم ہو پھر اس کا جواب دریافت کیا جائے. اس پر اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اس سوال کا جواب جانتا ہوں؟ میں نے کہا کہ جواب کے جو مبادی اور مقدمات آپ کے ذہن میں ہیں ان کے لیے نتیجہ لازم ہے. جب مبادی ذہن میں ہے تو جواب بھی آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کو معلوم ہے. یہ سن کر اس نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم کہ مبادی اور مقدمات میرے ذہن میں ہیں؟ میں نے کہا ذرا صبر کیجیے، میں ابھی آپ سے ان مقدمات کا اقرار لیے لیتا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہیں. سنیے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مذاہب مختلف ہیں، نہ سب حق ہیں نہ سب باطل. اس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے. مذہب حق ایک ہی ہو سکتا ہے، باقی سب باطل. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مذہب والے لوگ اپنے ہی مذہب کو حق اور سچا سمجھتے ہیں، اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے کل مذاہب کو غلط اور باطل بتاتے ہیں. اب بتائیے کہ کیا یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں. میں نے کہا یہ سب جانتے ہیں کہ مذہب حق کا اتباع کرنے والا مثل مطیع سلطنت کے ہے. سچے مذہب کا اتباع کرنے والا سلطنت کے فرما بردار کے جیسا ہے، اور اس کے خلاف کرنے والا مثل باغی سلطنت کے ہے، سلطنت سے بغاوت کرنے والے کی طرح ہے. آپ کو یہ تسلیم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی واجب التسلیم ہے. میں نے کہا اب یہ سمجھ لیجیے کہ ایک شخص بہت بڑا فلسفی اور عالم ہے، تمام کمالات سے آراستہ ہے، ہر قسم کے فضائل سے متصف ہے،
مگر بادشاہ وقت کی انتہائی مخالفت کرتا ہے، ہر وقت علم بغاوت بلند رکھتا ہے، پھر اتفاق کے وقت سے وہ گرفتار ہو جائے، گرفتار ہو جاتا ہے، اور گرفتار ہونے کے بعد بھی بادشاہ وقت سے علم بغاوت بلند رکھتا ہے، بادشاہ اس کے لیے پھانسی کی سخت سزا تجویز کرتا ہے، اس کا مال جائیداد ضبط کرتا ہے، اور اپنے کمالات کی وجہ سے جس انعام و اکرام کا مستحق تھا اس سے محروم رکھتا ہے۔ اب اس وقت اگر کوئی کہے کہ ایسے ہنرمند اور باکمال شخص کے ساتھ ایسی سخت سزا کا روا رکھنا عدل و انصاف سے کوسوں دور اور کھلا ہوا ظلم ہے، تو آپ ہی سب سے پہلے جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ بڑے بڑے کمالات کا حامل ہے، مگر چونکہ اس کا جرم بہت ہی سنگین ہے کہ بادشاہ وقت کی بغاوت کی تھی، اس لیے اب اس کے کمالات کی کوڑی نہیں، اب اس کے کمالات کی کوڑی نہیں اٹھتی ہے، کوڑی اس زمانے میں بولا جاتا ہوں لفظ، اور یہ عتاب شاہی کا سزاوار ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سراسر عدل اور انصاف ہے۔ اب فرمائیے یہ جواب صحیح ہوگا یا نہیں؟ اس تقریر کو سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا، کیونکہ جواب معلوم ہو گیا کہ غیر مسلم رب العالمین کا باغی ہے، جواب معلوم ہو گیا کہ غیر مسلم رب العالمین کا باغی ہے، اس لیے اس کا کوئی عمل خیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر نہیں، اس کا جرم کفر بغیر توبہ کے قابل عفو نہیں، وہ کسی قسم کے اجر ثواب کا مستحق نہیں۔ غرض تقریر مذکورہ بالا سے میں نے کہا کہ پس ایسی صورت میں آپ جواب جانتے ہیں، سوال کرنے کا وجود اس کے کچھ نتیجہ نہیں کہ میں آپ کو کافر کہوں، مگر مجھ کو اسلامی تہذیب کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں کسی کو بلا ضرورت کافر کہوں۔ اس نے کہا ہاں واقعی میں یہی کہلوانا چاہتا تھا، اور ایسے منہ سے کافر سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کا حسن دن اور کمال شرافت ہے، لیکن میری دینی تہذیب کا مقتضا وہی ہے جسے میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد اس نے میرا پتہ پوچھا، میں نے بتا دیا کہ تھانہ بھون میرا وطن ہے۔ اس نے کہا کہ میں آریہ سماج کے جلسوں میں تھانہ بھون میں آتا رہتا ہوں، اب کی بار اگر آنا ہوا تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا، مگر اب تک تو نہیں آیا اور نہ آئندہ آنے کی امید ہے۔ کسی غیر مسلم سے بات کرنے میں کتنی سمجھداری چاہیے، کتنا علم چاہیے، کتنی فہم چاہیے، کتنی حکمت چاہیے، سامنے والے کی مزاج شناسی کے ساتھ، موقع شناسی کے ساتھ بات کی جائے۔ فرمایا آج کل لوگوں کو اپنے گھر کی دولت کی قدر نہیں ہوتی، اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے اور بھیک مانگنے سے عار نہیں کرتے۔ پھر ایک فارسی کا شعر لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے، روٹیوں سے لبریز ہوا ٹوکرا تو سر پر رکھا ہوا ہے، اور تم در بدر ٹکڑے مانگتے پھرتے ہو، اور گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے، پھر بھی پیاس کا شور مچا رکھا ہے، اور بھوک اور پیاس سے مرے جاتے ہو۔ اسی طرح آج کل مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں کی تہذیب و تمدن پر مٹے جاتے ہیں، اور اس تہذیب کو جو حقیقتاً تعذیب ہے، تہذیب نہیں ہے بلکہ تعذیب ہے، عذاب سے تعذیب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی تہذیب اور اخلاق سے جو سرچشمہ حیات ابدی ہے بالکل بیگانہ ہے۔ جاہل تو پھر بھی جاہل ہیں، بعض مدعیان علم و فضل بھی اس گندے مرض میں مبتلا ہیں۔ کانپور میں ایک مولوی صاحب ہندوؤں کی تقریر میں دھوتی باندھے اور کھڑاواں پہنتے تھے، دھوتی باندھتے تھے، کھڑاواں پہنتے تھے، لباس سے بالکل ہندو معلوم ہوتے تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی علم و عمل سے سرفراز فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا اله الا انت، اللهم لا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين۔ لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم تمام کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری اصلاح فرما دیجیے،
ہر پہلو سے اے پروردگار اپنے کرم سے ہماری تربیت عافیت کے ساتھ میں فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں اور نفس و شیطان کی مارے ہوئے ہیں، ان سے ہارے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنا فضل خاص ہم سب پر فرما دیجیے۔ بس آپ کے فضل کے ہم محتاج ہیں، اپنا فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی ذات عالی سے تعلق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس سلوک میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے احوال کو صحیح فرما دیجیے، اقوال کو صحیح فرما دیجیے، اوصاف کو صحیح فرما دیجیے، ذات کو صحیح فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہماری تمام کی بہترین تربیت عافیت کے ساتھ میں فرمائیے، ہمارے بچوں کی تربیت فرمائیے۔ اے اللہ ان کو گندی عادتوں سے، گندے ماحول سے، برے ماحول سے، بری عادتوں سے، بری صفات سے محفوظ فرما دیجیے۔ ہمارے بچوں کی تربیت فرمائیے، بچیوں کی تربیت فرمائیے اور ہمیں اسلام کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی فہم عطا فرما دیجیے۔ جو غلطیاں ہو گئی ان کو معاف فرما دیجیے، ان غلطیوں کے جو برے اثرات مرتب ہو گئے اپنے فضل سے ان کو دھو دیجیے، ان کو دور فرما دیجیے۔ آپ قادر مطلق ہیں، آپ فضل فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں۔ اے کریم آقا ہمارے دنیاوی حالات بھی صحیح کر دیجیے، اخروی حالات بھی صحیح کر دیجیے، مادی حالات بھی صحیح کر دیجیے، روحانی حالات بھی صحیح فرما دیجیے، پریشانیوں سے نجات میں رحمت فرما دیجیے، اور یہ جو پریشانیاں اب تک نہیں آئیں ان سے حفاظت مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے قرضوں کو ادا کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے، ہمارے کاموں میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، ہماری حاجتوں کا تکفل فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اختلافات کو، انتشار کو، خلفشار کو دور فرمائیے، اتفاق اور اتحاد اور پیار و محبت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ 4 روزہ زندگی بھی عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ گزروا دیجیے، اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے اور آخرت کی ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب بنا دیجیے، سعادت والی بنا دیجیے۔ اے اللہ جنت نصیب فرما دیجیے، جہنم سے پناہ فرما دیجیے، حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ بالکل داخل ہونے ہی کی نوبت نہ آئے، اللہ ایسا انتظام اپنے کرم سے فرما دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔